بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مری کی یہ اتنی ساری شیرنیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. اتنے سارے نوجوان بھی کھڑے ہیں یہاں پر. میں نے مری میں ویسے کبھی اتنی خواتین نہیں دیکھی کسی جلسے میں ماشاءاللہ. ویری گڈ. اور یہ جو چھتوں پہ سب کھڑے ہیں, ڈھلانوں پہ کھڑے ہیں, سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. مری والوں, میں نے پہلی مرتبہ برف باری میں اتنا بڑا جلسہ ہوتے دیکھا ہے. کل جب ہم مری آئے تو برف باری ہو رہی تھی. میں سوچ رہی تھی اس برف باری میں گھر سے کون نکل کر جلسے میں آئے گا, لیکن آج مجھے پتا چلا صبح سے لوگ یہاں پر بیٹھے آ کے نواز شریف کو دیکھنے کے لیے. مری والوں, مری پنجاب کا دل ہے, مری پاکستان کا حسن ہے, اور مری نواز شریف کا بھی دل ہے, اور اب مری مریم نواز کا بھی دل ہے. اس خون جمانے والی سردی میں, برف باری میں, آپ سب لوگ آج اس جلسے میں نواز شریف کو دیکھنے, اس کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کرنے تشریف لائے ہو. میں آپ کی صرف شکر گزار ہی نہیں, میں آپ کی مقروض بھی ہو گئی ہوں آج. بہت بہت شکریہ. مری پورے پاکستان کے جو سیاح ہوتے ہیں ان کی میزبانی کرتا ہے. مری میزبان ہے پورے پاکستان کا, گرمیوں میں, سردیوں میں, ہر موسم میں. تو پھر زبردست ترقی بھی مری کا حق ہے انشاءاللہ, اور وہ حق مری کو مل کے رہے گا. ابھی بھی مری کی چپے چپے پر جو بھی ترقی ہے اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ اور پچھلے 5 سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس آئے تھے, اور انہوں نے جو ٹمبر مافیا, بلڈنگ مافیا, پلازا مافیا بنا دیا. 5-5 لاکھ میں انہوں نے سودے کر دیے اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی, رشوت کھا لی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ نے سب نے مار بھگانا ہے یہاں سے, تاکہ مری جو ہے وہ دن رات ترقی کرے. مری والوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ابھی 1 سال پہلے میں مری سے چانگلہ گلی جا رہی تھی, تو راستے میں میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی, تو ہمیں ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. جب راستے میں ریسکیو 1122 آئی تو انہوں نے میری بچی کو ڈالا اپنے ایمبولنس میں. انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے, آپ کو DHQ لے کر جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں ریسکیو 1122 میں بیٹھوں گی اور میں دیکھوں گی کہ مری کے عوام کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں, اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مری والوں کی دن رات خدمت کر کے ان کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جانتی ہوں یہاں پر گیس کی مشکل ہے, گیس کا مسئلہ ہے لوگوں کے گھروں میں, آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شیر کو ووٹ دیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا, تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پہنچائیں گے. مایوسی کا خاتمہ, خوشحالی کا آغاز ہو. اور مجھے پتا ہے کہ پہاڑوں میں دور دور یہاں پر گھر بنے ہوئے, تو خواتین کو ہسپتال جاتے وقت, بوڑھوں کو, بیماروں کو پہاڑوں سے اتر کر ہسپتال جاتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں جانتی ہوں اس بات کو. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پہنچائیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں میں یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل مری کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو مری کے نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں, میں دیکھتی ہوں بڑے محنتی بچے ہیں. یہاں پر جو انٹرنیشنل فوڈ چینز کھلی ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں. میں جانتی ہوں
تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مری کو ایک سب سے بہترین جو ایجوکیشن کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں, کالجز یونیورسٹی بنے مری کے اندر, تاکہ مری کے بچوں کو تعلیم کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. مجھے بہت افسوس ہوا اس دن مری والوں, میں یاد کرنا چاہتی ہوں, آج میں یہ افسوس بھی کرنا چاہتی ہوں. حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ہو جاتے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ حادثات سے سب کو محفوظ رکھے, لیکن مجھے وہ بے حسی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے, لیکن وہ جو بے حس حکمران تھے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی, اور لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے, وہ نہیں آئے. یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس کتنا دور ہے مجھے بتاؤ؟ ہیلی کاپٹر میں 10 منٹ اور گاڑی کے اندر 1 گھنٹہ, کوئی آیا تھا مدد کے لیے؟ اور اب یاد کرو, چاہے کوئی بھی آفت آ جائے, زلزلہ ہو یا سیلاب ہو, نواز شریف اور شہباز شریف کو کبھی گھر بیٹھے دیکھا؟ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آج مری میں آپ کو پتہ ہے, آج جہاز بھی نہیں آ رہا تھا, ہیلی کاپٹر بھی موسم کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا, تو نواز شریف صاحب نے اپنا کل کا جلسہ کینسل کیا اور بائی روڈ مری پہنچے. انہوں نے کہا میں نے مری جانا ہے. تو جو حکمران, ہر حکمران کا, وقت کے حکمران کا فرض ہے اپنی عوام کی خدمت کرنا, جو حکمران یہ فرض نہیں نبھاتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے اور وہ آپ کو بھی جواب دے, اور اس الیکشن میں اس سے جواب مانگنا کہ وہ کہاں تھا جب مری کے لوگ مر رہے تھے. یہاں پر والوں, یہاں کے زیادہ تر جو مری کے عوام ہیں, میں جانتی ہوں یا وہ مزدوری پیشہ ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو سیاحت سے منسلک ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مری والوں, مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا کہ جب نواز شریف آتا ہے تو کاروبار چلتے ہیں نا؟ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو مزدور کا چولہا جلتا ہے نا؟ میں جانتی ہوں کہ مزدور کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن نواز شریف کے دور میں مزدور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی آرام سے کھلاتا ہے. اور ایک بچے سے سوال پوچھا گیا کہ تم نواز شریف کے جلسے میں کیوں آئے ہو, تمہیں کیا پتا جلسے کا؟ 10 سال کا بچہ تھا, اس نے کہا نواز شریف آتا ہے تو آٹا سستا ہوتا ہے. والوں 8 فروری کو الیکشن ہے, 2 دن رہ گئے, زیادہ دور نہیں ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں, ایک میں جو بھی یہاں پر بزرگ, نوجوان, بچے بچیاں, مائیں بیٹھی, میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ ووٹ کی پرچی کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا میرے بھائیوں, کیونکہ ووٹ کی جو پرچی ہوتی ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے, اگر آپ چاہتے ہو کہ مری کی مشکلات آسان ہو, مری کے مسائل ختم ہو, مری کے مسائل حل ہو, نوجوانوں کے مسائل حل ہو, ان کو روزگار ملے, ان کو اچھی تعلیم ملے, آپ کو اچھی صحت کی سہولیات ملے, آپ کو دانش اسکول جیسا اچھا اسکول ملے, تو پھر شیر پر مہر لگانا. اور اب دیکھ لو, شیر پر مہر لگاؤ اور پاکستان کو نواز دو. تو میں یہ راجہ اسامہ سرور جو ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, اور نواز شریف صاحب کے سامنے جب ٹکٹ کا فیصلہ آیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے, اس کی نشانی ہے, ینگ ہے, جوان ہے, حوصلہ ہے, اس میں ہمت ہے, تو اس کو میں ٹکٹ دوں گا, یہ دن رات ایک کرے گا, مری کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس طرح میرے بھائی بلال یامین سکی صاحب, اور وہ کراؤڈ میں کھڑے راجہ صغیر صاحب, ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں, آ گئے راجہ صغیر صاحب. آپ نے شیر کے تمام امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنانا ہے, تاکہ کل کو انشاءاللہ تعالی یہ جیت کر آئیں اور آپ کی خدمت میں دن رات ایک کریں. اور ہم آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں
کہ مری نے اگر شیر کو منتخب کیا تو کسی بھی پاکستان کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر سے زیادہ انشاءاللہ مری میں ترقی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے۔ تو میرے ساتھ مل کر 2 نعرے لگا دو، نواز شریف، پاکستان۔ اور آج کیونکہ کشمیر ڈے ہے تو کشمیر کے ساتھ ہم سب کا دل دھڑکتا ہے، تو کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔